سنو اور جیو بائبل کی تصویری کہانی 5ویں کتاب خدا کے بندوں کی آزمائش۔ عزیزو آداب، سبز کتاب والی کہانیاں خدا کی کتاب یعنی بائبل مقدس میں سے لی گئی ہیں۔ یہ کہانیاں ان عظیم انسانوں سے متعلق ہیں جن کو آزمائش کے وقت خدا سے مدد ملی۔ انہیں سنیے۔ جب آپ یہ آواز سنیں تو اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 1۔ نعمان الیشا کے گھر میں۔ الیشا اسرائیل کی سرزمین میں ایک بہت بڑا استاد اور نبی تھا۔ ایک دن نعمان نامی ایک شخص اس کے گھر آیا۔ وہ شامی فوج کا کمانڈر تھا اور شام بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ نعمان ایک بہادر اور طاقتور شخص تھا، لیکن وہ کوڑھی تھا۔ وہ یہ سن کر کہ الیشا اسے کوڑھ سے شفا دے سکتا ہے، اسرائیل میں آیا تھا، لیکن الیشا اس کے استقبال کے لیے باہر نہ آیا۔ الیشا نے اپنے نوکر کی معرفت اسے کہلا بھیجا، جا اور دریائے یردن میں 7 بار غوطہ لگا اور تو کوڑھ سے شفا پائے گا۔ نعمان بہت خفا ہوا اور اس نے کہا، میرا خیال تھا کہ وہ ضرور میرے پاس آئے گا اور خدا کے نام میں مجھے کوڑھ سے نجات دے گا۔ چنانچہ نعمان بڑے قہر میں واپس چلا گیا۔ تصویر نمبر 2۔ نعمان دریا پر۔ نعمان کے خادموں نے اس سے التجا کی کہ وہ اپنے غرور سے باز آئے اور غصہ ترک کر دے۔ انہوں نے اسے الیشا کا حکم ماننے کی تلقین کی۔ پس نعمان نے جا کر دریائے یردن میں 7 بار غوطہ لگایا۔ تصویر میں دیکھیے نعمان کس قدر خوش دکھائی دیتا ہے۔ اسے کوڑھ سے مکمل طور پر نجات مل چکی ہے۔ الیشا کسی سے ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ اس کا ایمان عظیم خدا پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسانوں کو خدا کا حکم ماننا چاہیے تاکہ وہ دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ تصویر نمبر 3۔ الیشا اور خدا کا لشکر۔ خدا نے الیشا کو بتایا کہ شامی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ الیشا نے شاہ اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ شامی فوج کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ شامی بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور جا کر الیشا کو تلاش کرو تاکہ میں اسے قید کر سکوں۔ ایک دن صبح سویرے الیشا اور اس کا خادم باہر نکلے اور شامیوں کو ناپاک ارادوں کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا۔ خادم پکار اٹھا، آقا اب کیا کریں؟ الیشا نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھی ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ تب خادم نے دیکھا کہ ان کے گرد آتشی گھوڑوں اور رتھوں کا ہجوم ہے۔ یہ خدا کا لشکر تھا جسے ان کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تصویر نمبر 4۔ الیشا اور اندھی فوج۔ جب شامی الیشا کو پکڑنے کے لیے قریب آئے تو اس نے خدا سے یہ دعا کی، اے خدا ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ ایک دم وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ الیشا نے ان کے پاس جا کر کہا، میرے پیچھے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کو تم پکڑنا چاہتے ہو۔ الیشا اس تمام اندھی فوج کو اسرائیل کے ایک بڑے شہر سامریا میں لے گیا۔ وہاں الیشا نے پھر دعا کی،
خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے۔ تب شامیوں کو معلوم ہوا کہ وہ اپنے دشمنوں کے شہر میں ہیں۔ شاہ اسرائیل انہیں مار دینا چاہتا تھا، لیکن الیشا نے کہا، انہیں کھانے پینے کو دے اور ان کو جانے دے۔ دوستو، الیشا کا خدا ہمارے تمام دشمنوں سے بہت بڑا ہے۔ اگر ہمارا خدا پر ایمان ہے تو ہمیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تصویر نمبر 5، سامریا کا محاصرہ۔ شامی فوج نے اسرائیل پر پھر چڑھائی کر دی۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک سامریا کا محاصرہ جاری رکھا۔ جلد ہی بنی اسرائیلیوں کے پاس کھانے پینے کی قلت ہو گئی۔ اس تصویر میں دیکھیے، شاہ اسرائیل شہر کی دیوار پر چل رہا ہے۔ 2 عورتیں اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے فریاد کی کہ وہ ان کی مدد کرے۔ وہ اس قدر بھوکی تھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھا رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ وہ سخت ناراض تھا کہ خدا نے انہیں شامیوں سے نہیں بچایا۔ اس نے خدا کے خادم الیشا کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کیا۔ تب الیشا نے بادشاہ کو پیغام بھیجا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت سامریا کے پھاٹک پر میدا اور جو بکے گا۔ تصویر نمبر 6، 4 کوڑھی۔ اس وقت 4 آدمی سامریا کے پھاٹک پر بیٹھے تھے۔ وہ کوڑھی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ آؤ ہم شامیوں کی لشکرگاہ میں چلیں۔ اسی دوران شامیوں نے ایک بڑی فوج کے آنے کی آواز سنی۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جب کوڑھی شامیوں کی لشکرگاہ میں پہنچے، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ کوڑھیوں نے کھانا اور جس چیز کی انہیں ضرورت تھی لے لی۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے، اور ہم اس خوشخبری کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے۔ وہ اسی وقت سامریا واپس لوٹ گئے۔ جلد ہی لوگوں نے شامی لشکرگاہ سے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں اور سامریا کے پھاٹک پر بیچنا شروع کر دیں۔ خدا نے اسرائیل اور اپنے خادم الیشا کو بچا لیا۔ دوستو، خدا نے یسوع کو بھیجا کہ ہمیں ہمیشہ کی موت سے بچائے۔ یہ ایک خوشخبری بھی ہے، اور ہمیں یہ خوشخبری دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ تصویر نمبر 7، یونا خدا کے حضور سے بھاگا۔ الیشا کی موت کے بعد اسرائیل میں ایک دوسرا نبی برپا ہوا جس کا نام یونا تھا۔ خدا نے یونا سے کہا، اس بڑے شہر نینوا میں جا اور اس کے خلاف منادی کر۔ میں جانتا ہوں وہاں کے لوگ کس قدر بدکار ہیں۔ نینوا کے رہنے والے بھی اسرائیل کے دشمن تھے۔ یونا وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اسے ایک سمندری جہاز مل گیا جو کسی دور دراز ملک کو جا رہا تھا۔ اس نے جہاز کا کرایہ ادا کیا اور جہاز اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اچانک سمندر میں سخت طوفان اٹھا۔ جہاز میں سوار سبھی لوگ سہم گئے۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم کرہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کی وجہ سے آئی ہے۔ پس انہوں نے کرہ ڈالا اور وہ یونا کے نام نکلا۔ تصویر نمبر 8، یونا اور بڑی مچھلی۔
ملاحوں نے یونا سے کہا، تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے انہیں بتایا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگ رہا تھا۔ پس انہوں نے اس سے کہا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ساکن ہو جائے؟ یونا نے جواب دیا، مجھے سمندر میں پھینک دو، میں جانتا ہوں یہ طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ وہ یونا کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے، لیکن طوفان اور بھی شدید ہوتا جا رہا تھا، لہذا انہوں نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ تاہم یونا ہلاک نہ ہوا۔ تصویر دیکھیے، ایک بڑی مچھلی نے یونا کو نگل لیا۔ وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، تب مچھلی نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ تصویر نمبر 9، یونا نینوا میں۔ خدا نے دوسری بار یونا سے کلام کیا، نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ سو یونا نے خدا کا حکم مانا اور نینوا چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ 40 روز کے بعد نینوا تباہ کر دیا جائے گا۔ بادشاہ اور اس کے تمام لوگوں نے خدا کے حضور فریاد کی کہ وہ انہیں اس عذاب سے بچائے۔ انہوں نے اپنے برے طور طریقے ترک کر دیے، تب خدا بھی انہیں تباہ کرنے سے باز رہا۔ دوستو، ہم سب یونا اور نینوا کے رہنے والوں کی مانند ہیں۔ ہم سب نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور گناہ کیا ہے۔ ہم سب سزا کے حقدار ٹھہرے، پھر بھی خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے یسوع کو بھیجا تاکہ ہم برائیوں سے بچے رہیں۔ یسوع نے ہماری نجات کے لیے موت قبول کی۔ وہ 3 دن تک قبر میں رہا، بالکل ویسے ہی جیسے یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ پھر یسوع موت پر فتح پا کر جی اٹھا۔ اب وہ ان سب کو ابدی زندگی دے سکتا ہے جو گناہ اور بدی سے کنارہ کرتے اور اس کے راستوں پر چلتے ہیں۔ تصویر نمبر 10، آستر اور بادشاہ۔ آستر اسرائیل کی سرزمین میں رہنے والی ایک جوان بنی اسرائیلی لڑکی تھی۔ اس کے والدین مر گئے تھے، چنانچہ اس کے چچا مردکی نے اس کی پرورش کی۔ آستر اور مردکی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اسیر ہو کر فارس کی سرزمین میں پہنچے۔ شاہ فارس بہت طاقتور آدمی تھا اور سب اس سے ڈرتے تھے۔ جب اس کی ملکہ نے اسے ناراض کر دیا تو اس نے کسی دوسری عورت کو ملکہ بنانے کے لیے سوچا۔ تب اس نے اپنی سلطنت کی تمام خوبصورت جوان لڑکیوں کو طلب کیا۔ ان میں سے اس نے آستر کو چن لیا کہ اس کی نئی ملکہ بنے، لیکن آستر نے یہ بات کسی پر ظاہر نہ کی کہ وہ بنی اسرائیلی ہے۔ تصویر نمبر 11، مردکی نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ حامان سلطنت فارس کا ایک اہم شخص تھا۔ وہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اس کو جھک کر سلام کرتے تھے۔ مردکی صرف ایک سچے خدا کے آگے جھکتا تھا، اس لیے اس نے حامان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ حامان غضبناک ہوا۔ اس نے مردکی سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ ایک روز اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل تیرا حکم نہیں مانتے، اس لیے بادشاہ فرمان جاری کرے کہ بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ حامان نے بادشاہ کو ایک بہت بڑی رقم
پیش کی تاکہ وہ اس کی درخواست منظور کرے۔ حامان نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں تاریخ کو سب بنی اسرائیلی قتل کر دیے جائیں۔ خود حامان نے مردکی کے لیے ایک پھانسی کا تختہ تیار کیا جس پر مردکی کو لٹکائے۔ مردکی نے آستر کو کہلا بھیجا کہ وہ بادشاہ کے حضور جا کر اپنی قوم کے لیے درخواست کرے، لیکن آستر نے کہا اگر کوئی بادشاہ کے حضور بن بلائے چلا جائے تو اس کو مار دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس نے بنی اسرائیلیوں سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے کہا میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی۔ تصویر نمبر 12، آستر کی ضیافت۔ خدا نے بنی اسرائیل کی دعا سن لی۔ بادشاہ نے آستر کا استقبال کیا۔ آستر نے بادشاہ کو ایک خاص ضیافت میں تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ حامان کو بھی بلایا۔ ضیافت میں بادشاہ نے پوچھا ملکہ آستر، مانگ تو کیا چاہتی ہے؟ آستر نے جواب دیا میری جان بخشی ہو، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کون ایسی جرت کر سکتا ہے؟ آستر نے جواب دیا ہمارا دشمن یہی خبیث حامان ہے۔ جب بادشاہ کو حامان کے ناپاک منصوبے کا علم ہوا تو اس کا غصہ بھڑکا۔ اس نے اسے اسی تختے پر پھانسی دینے کا حکم دیا جو اس نے مردکی کے لیے تیار کیا تھا۔ یوں تمام بنی اسرائیلی بچا لیے گئے۔ دوستو، آستر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مرنے کو تیار تھی، لیکن یسوع نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ اس نے ہمیں ابدی ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ دوستو آداب۔ دانیل اور نہمیہ دشمنوں کے ملک میں رہنے کے لیے مجبور ہوئے، لیکن وہ ایک سچے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح وہ عظیم انسان بنے۔ جب آپ یہ آواز سنیں تو کتاب کی اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 13، دانیل اور اس کے دوست۔ اس تصویر میں دانیل اور اس کے 3 دوست دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کے دشمن انہیں بابل کی سرزمین میں لے گئے تھے۔ شاہ بابل چاہتا تھا کہ وہ اس کی خدمت کریں، چنانچہ انہیں بابل کی زبان اور طور طریقے سیکھنے پڑے۔ دانیل اور اس کے دوستوں نے شاہی کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہودی مذہب میں یہ جائز نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں خدا کے قوانین کو ماننا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ پس انہوں نے کھانے کے لیے ساگ پات اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ ان کا نگران ڈرتا تھا کہیں وہ کمزور ہو کر بیمار نہ پڑ جائیں، لیکن وہ بابل کے نوجوانوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور دانش مند ہو گئے۔ تصویر نمبر 14، دانیل اور شاہ بابل۔ شاہ بابل نے خواب دیکھا۔ اس نے دانش مندوں سے کہا کہ اس کی تعبیر کریں، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ کر سکا۔ چنانچہ اس نے انہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ تب دانیل اور اس کے دوستوں نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے دانیل پر بادشاہ کا خواب ظاہر کیا۔ دانیل بادشاہ کے پاس گیا
اور اس سے کہا، آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ وہی عظیم خدا بادشاہ کو بتانا چاہتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ بادشاہ نے خواب میں دنیا کی تمام بادشاہتیں دیکھیں۔ پھر اس نے ایک بڑی سلطنت دیکھی جس نے باقی تمام سلطنتوں کو تباہ کر دیا۔ وہ خدا کی بادشاہ تھی جو ابد تک قائم رہے گی۔ بادشاہ دانیل سے بہت خوش ہوا۔ دانش مندوں کو بچا لیا گیا اور دانیل کو بابل کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ تصویر نمبر 15، سونے کی مورت۔ شاہ بابل نے سونے کی مورت بنائی۔ اس نے اپنے سرداروں کو بلایا کہ وہ آ کر مورت کو دیکھیں۔ بادشاہ کے خادم نے لوگوں کو بادشاہ کو حکم سنایا، جس وقت تم ساز کی آواز سنو تو سونے کی مورت کے سامنے گر کر اسے سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے گا اسے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ دانیل کے ساتھیوں یعنی صدرک، میسک اور عبدنجو نے سونے کی مورت کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ وہ صرف خدا کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ چند بنی اسرائیلی تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو تیرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی سونے کی مورت کی پرستش۔ تصویر نمبر 16، آگ کی بھٹی۔ بادشاہ نے صدرک، میسک اور عبدنجو کو بلا بھیجا۔ اس نے ان سے کہا، اگر تم سونے کی مورت کی پرستش نہیں کرو گے تو تم کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کون سا معبود تم کو بچائے گا؟ انہوں نے عرض کی، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا پھر بھی ہم سونے کی مورت کی پوجا نہیں کریں گے۔ چنانچہ صدرک، میسک اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ تب بادشاہ پکار اٹھا، دیکھو میں 4 شخص آگ میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں۔ چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ جب وہ تینوں مرد آگ کی بھٹی سے باہر آئے تو ان پر جلنے کے نشان تک نہ تھے۔ بادشاہ نے کہا، صدرک، میسک اور عبدنجو کے خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی۔ کوئی دوسرا خدا اس طرح نہیں بچا سکتا۔ تصویر نمبر 17، دانیل خدا سے دعا کرتا ہے۔ دانیل کا اس ملک میں بڑا مرتبہ تھا۔ دوسرے حاکم اس سے حسد کرنے لگے۔ وہ اس میں کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ دانیل بادشاہ کا حکم مانتا تھا۔ دانیل کے دشمن بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، بادشاہ ایک فرمان جاری کرے جس کی روح سے ہر وہ شخص جو تیرے سوا کسی اور معبود کی پرستش کرے وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے ان سے اتفاق کیا اور ایسا ہی ایک نیا قانون جاری کیا۔ دانیل کو بادشاہ کا نیا قانون سنایا گیا، لیکن اس نے معمول کے مطابق اپنے خدا کی عبادت جاری رکھی۔ جب اس کے دشمنوں نے اسے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، دانیل نے تیرے بنائے ہوئے قانون کو نہیں مانا۔ تصویر نمبر 18، دانیل شیروں کی ماند میں۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا
کہ دانیل شیروں کی ماند میں مرے، لیکن وہ قانون کو نہیں بدل سکتا تھا۔ پس دانیل کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے بادشاہ جلدی سے شیروں کی ماند پر پہنچا اور پکارا، دانیل، کیا تیرے خدا نے تجھے شیروں کے منہ سے بچا لیا؟ اور دانیل نے جواب دیا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ بادشاہ نہایت خوش ہوا۔ دانیل کو شیروں کی ماند سے نکالا گیا۔ بادشاہ کے حکم پر دانیل کے دشمنوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ شیر انہیں دیکھتے ہی ان پر جھپٹ پڑے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ عزیزو، ہمیں آدمیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان دانیل اور اس کے دوستوں کے زندہ خدا پر ہے تو اگر انسان ہمیں مار بھی دیں پھر بھی ہماری ایک امید ہے، کیونکہ یسوع ہمیں موت کے بعد زندگی دینے کے لیے آیا۔ تصویر نمبر 19، نہمیہ کی درخواست۔ نہمیہ نام ایک بنی اسرائیلی تھا جس کا خدا پر بہت ایمان تھا۔ وہ دانیل کے بعد بابل میں رہتا تھا۔ اس کے باپ دادا کا شہر یروشلم اجاڑ پڑا تھا اور وہاں کے رہنے والے بنی اسرائیلی سخت مصیبت میں تھے۔ نہمیہ ایک بڑے بادشاہ کا خادم تھا۔ ایک دن جب وہ بادشاہ کے حضور مے لے کر آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تو اتنا اداس کیوں ہے؟ نہمیہ نے یروشلم اور اپنے بنی اسرائیلی بھائیوں کی تنگ حالی کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تب نہمیہ نے بڑی خاموشی سے خدا سے دعا کی اور پھر بادشاہ سے درخواست کی، تو مجھے میرے باپ دادا کے شہر میں بھیج دے تاکہ میں اسے دوبارہ تعمیر کر سکوں۔ خدا نے نہمیہ کی دعا سنی اور بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ تصویر نمبر 20، اجڑا شہر۔ بادشاہ نے نہمیہ کو عمارتی سامان اور مدد کے لیے کچھ آدمی اس کے ساتھ کیے۔ وہ سفر کرتے ہوئے یروشلم پہنچے۔ بنی اسرائیلیوں کے دشمنوں نے نہمیہ کے بارے میں سنا تو بہت خفا ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیلیوں کی مدد کرے۔ نہمیہ ان سے خوف زدہ نہیں تھا۔ نہمیہ یروشلم کو دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ایک جانور پر سوار ہو کر شہر کی ٹوٹی دیوار کے گرد پھرا۔ اس نے یہ سب کام رات کے وقت کیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو۔ اگلی صبح نہمیہ نے بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آؤ ہم یروشلم کی دیوار پھر بنائیں تاکہ ہم آئندہ کو شرمسار نہ ہوں۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، لہذا انہیں دشمنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سو بنی اسرائیل نہمیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تصویر نمبر 21، دیوار کی تعمیر۔ اس تصویر کو دیکھیے۔ بنی اسرائیل کام کر رہے ہیں۔ کچھ آدمیوں نے ملبہ ہٹا دیا ہے جبکہ دوسرے دیواریں بنا رہے ہیں اور پھاٹک لگا رہے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کے دشمن سخت غصے میں ہیں۔ انہوں نے معماروں کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ پس نہمیہ نے پھر خدا سے دعا کی کیونکہ وہ اس کام کے لیے خدا کی رہنمائی چاہتا تھا۔
تب اس نے معماروں کی حفاظت کے لیے دیواروں پر مسلح آدمی بٹھا دیے۔ سب نے ہتھیار سنبھال لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن کے لیے اب نہمیہ اور بنی اسرائیلیوں کو مارنا ممکن نہ رہا۔ غرض کام جاری رہا اور 52 دن میں دیوار مکمل ہو گئی۔ تصویر نمبر 22۔ عزرا نے شریعت کی کتاب میں سے پڑھا، جب دیوار مکمل ہو گئی تو بنی اسرائیلی باہم اکٹھے ہوئے، اور خدا کے کاہن عزرا نے کتاب مقدس میں سے پڑھا۔ کچھ لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی ہے، اسی لیے خدا نے ان کے دشمنوں کو موقع دیا تاکہ وہ اس شہر کو اجاڑ دیں۔ بنی اسرائیل اپنے گناہوں کو ترک کر دینا چاہتے تھے اور پھر سے خدا کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ نہمیہ نے لوگوں سے کہا، اداس مت ہو، کیونکہ خدا کی شادمانی تمہاری طاقت ہے۔ عزیزو، کیا آپ کے پاس روحانی خوشی ہے؟ جب ہم خدا کو جانتے اور اس کے کلام کو مانتے ہیں تو خدا ہمیں روحانی خوشی بخشتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ بھی نہمیہ کے خدا کو جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 23۔ یسوع صلیب پر۔ خدا کو جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا کہ ہمیں وہ راستہ دکھائے۔ کئی سال گزرے جب یسوع اس دنیا میں آیا۔ اس نے لوگوں کی مدد کے لیے بہت اچھے کام کیے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم کیسے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی راہوں پر نہیں چلتے۔ ہم سب نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ گناہ کی سزا ہمیشہ کی روحانی موت ہے۔ خدا نے الیشا اور دانیل اور کئی دوسرے لوگوں کو موت کے منہ سے بچایا، لیکن اس نے یسوع کو نہیں بچایا اور بدکاروں کو موقع دیا کہ وہ یسوع کو صلیب پر ماریں۔ انہوں نے اسے لکڑی کی صلیب پر کھینچا۔ یسوع چاہتا تھا کہ وہ ہماری خطاؤں کو لے لے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 24۔ یسوع ابدی زندگی کی راہ دکھاتا ہے۔ عزیزو، زندگی ایک بڑی کشادہ سڑک کی مانند ہے جو موت کی طرف جاتی ہے۔ سب نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ ہم سب شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ راستہ موت کے بعد ہمیشہ کی سزا کا راستہ ہے۔ یسوع نے موت کا دکھ اٹھا کر ہمیں اس سزا سے بچا لیا اور وہ پھر زندہ ہوا۔ اب وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ بتا سکتا ہے۔ اب ہمیں یسوع کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ ایک مشکل اور تنگ راستہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں دانیل اور اس کے دوستوں کی مانند اس زندگی میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یسوع کا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ ابدی سلامتی اور خوشی کا مقام ہے اور خدا وہاں موجود ہے۔ یسوع نے کہا، راہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ یعنی خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس لیے ابھی یسوع سے دعا کیجیے، اس سے التجا کیجیے کہ وہ آپ کو بھی خدا کی راہ دکھائے۔